اولیاء اللہ کے ماننے والوں میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہم کو اولیاء اللہ کے ماننے والوں میں پیدا کیا، اور ماننے میں ہی نجات ہے۔ دیکھیے آپ، ماننے میں ہی نجات ہے۔ اولیاء اللہ کو نہیں ماننے سے اولیاء اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، نہیں ماننے والے کی آخرت بگڑ جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک گھر میں ماں باپ ہے، اگر کوئی بیٹا ماں باپ کو نہیں مانتا، بدتمیزی کر رہا، بد اخلاقی کر رہا، ان کے ساتھ جو ہے غلط سلوک کر رہا، تو ماں باپ کا کیا بگڑتا؟ ماں باپ کے پوزیشن میں کوئی کمی ہوتی، ماں باپ کے رتبے میں کمی ہوتی، ماں باپ کے درجے میں کمی ہوتی، نہیں ماں باپ کی عزت میں کمی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے پلک کے بال کو بھی دھکا نہیں لگتا، مگر جو بیٹا نافرمانی کر رہا اس کی آخرت خراب ہو جاتی، اس کے ہاتھ سے اس کی جنت نکل جاتی، اس کی عبادات اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ پھینک دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا قانون ہے کہ میرے نہیں ماننے سے، آپ کے نہیں ماننے سے، ان کے نہیں ماننے سے، ان کے نہیں ماننے سے ماں باپ کا مقام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بیٹا مانے چاہے نہ مانے، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ بیٹا چاہے مانے نہ مانے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ ایسا نہیں ہے بیٹا مانے تو وہ مقام رہے گا، بیٹا نہیں مانا تو اللہ وہ مقام چھین لے گا، نہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کو جو مقام دے دیا بس دے دیا، جو مان لیا وہ سرفراز ہے۔ اب جو بیٹا ماں باپ کی عزت کرا، احترام کرا، ادب کرا، محبت کرا، تعظیم کرا، علاج کروایا، دکھ درد میں ان کا سہارا بنا رہا، بڑھاپے میں ان کی خدمت کیا، بیوی بچوں سے بھی محبت کیا، ماں باپ کا بھی حق ادا کیا، تو خدا کی قسم اب ایسا بیٹا ماں باپ کی خدمت کے بدلے جنت میں جگہ پالے گا۔ لیکن اب جو بیٹا لاکھ دولت کما لے، لاکھ نماز پڑھ لے، لاکھ روزہ رکھ لے، لاکھ عبادت کر لے، لاکھ حج کر لے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، ان کے ساتھ لڑے گا، ان کی عزتوں کو کم کرے گا، ان کے دلوں کو دکھائے گا، ان کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائے گا، اس میں سے آنسو بہانے لگائے گا، تو سن لے، لاکھ نماز، لاکھ روزہ، لاکھ زکات، لاکھ حج کر لے، اب تو جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ جو مان لیا وہ سرفراز ہے، جو نہیں مانا وہ برباد ہے۔ اسی لیے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں کہتا ہوں جب گناہگار ماں باپ کا یہ مقام ہے کہ ان کو نہیں ماننے سے ان کی عزت و عظمت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، جبکہ یہ ماں باپ ہر گھر میں ہے، اور ہر گھر کے ماں باپ نیک متقی ولی نہیں ہے، گناہگار بھی ہے، خطاکار بھی ہے، سیاکار بھی ہے۔ ارے جب نہیں ماننے سے گناہگار کی عزت و عظمت میں کمی نہیں ہوتی تو پھر ان کی عزت و عظمت میں کیا کمی ہوگی؟ جنہیں اللہ غوث اعظم بنا رہا ہے، جنہیں اللہ غریب نواز بنا رہا ہے، جنہیں اللہ بندہ نواز بنا رہا ہے، جنہیں اللہ قطب الاولیاء بنا رہا ہے، جنہیں اللہ ابدال بنا رہا ہے، جنہیں اللہ مجذوب بنا رہا ہے، جنہیں اللہ غوث بنا رہا ہے، جنہیں اللہ قلندر بنا رہا ہے، جنہیں اللہ اوتاد میں رکھ رہا ہے، ابدال میں رکھ رہا ہے، جنہیں اللہ نوجبا نقبا میں رکھ رہا ہے، جنہیں اللہ اقطاب و اغواس میں رکھ رہا ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ہمارے نہیں ماننے سے ولیوں کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، ہماری آخرت برباد ہو جاتی ہے، ہماری آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ آج بعض بےہودے قسم کے لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں جو منہ کو آیا بول دیتے، جو منہ کو آیا بول دیتے، جیسے بولے ایسی بدتمیزی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ غلط ہے، یہ برا ہے، یہ گندا ہے، نعوذ باللہ۔ نادان، تجھے اتنی حماقت کہاں سے آ گئی کہ تو گناہگار، خطاکار، سیاکار ہو کر ان اولیاء اللہ پر انگلی اٹھائے جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ان کی عظمت بیان کرتا ہے، قرآن میں ان کی تعریفیں بیان کرتا ہے، قرآن میں ان کے رتبے بیان کرتا ہے۔ ارے آپ کے بارے میں قرآن میں عظمت نہیں ہے، آپ کے کسی جو ہے بزرگوں کے بارے میں، ہمارے باپ داداؤں کے بارے میں قرآن میں عظمت نہیں ہے، لیکن قرآن اٹھا کر دیکھو، جگہ 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 اللہ اپنے ولیوں کی عظمت بیان کر رہا ہے، ولیوں کا مقام بیان کر رہا ہے، ولیوں کے رتبے بیان کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ ہو کر خدا کی تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین،
بندہ ہے خدا کی تعریف بیان کر رہا ہے. سبحان ربی الاعلی، بندہ ہے خدا کی عظمت بیان کر رہا ہے. ربنا لک الحمد، بندہ ہے خدا کی تعریف بیان کر رہا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے، اور خدا تعریف کے لائق ہے، حقدار ہے. خدا کی یہ شان ہے کہ اس کی تعریف، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی الوہیت، اس کی قدرت، اس کی شان بیان کی جائے. مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ اللہ کیا مقام لے کر یہ اولیاء اللہ پیدا ہوئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ اللہ ہو کر، ساری کائنات کا خدا ہو کر، اب اللہ اللہ ہو کر اپنے ولیوں کی عظمت بیان کر رہا ہے، ولیوں کی تعریف بیان کر رہا ہے، ولیوں کے مقام بیان کر رہا ہے، اور پھر اپنے بندوں کو نصیحت کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے اللہ رب العزت بندوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے محبوب ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے پیارے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ اللہ ہو کر ان کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے میرے بھائی. اور ہم لوگاں جو ہے شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، نہیں ہم لوگاں بولے تو ہم لوگاں نہیں، بازو والے، شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، یہ ہے وہ ہے. تیرے کو کہاں سے دکھا رہے پیسوں بھی ہے؟ پیدا وجہ سے ہمارے کو نہیں دکھا. سوچنے والی بات ہے میرے بھائی.